حضرت ابو عباس مودب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو وہ اپنی بیوی کو کھلاتا۔ اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ میری حالت سے خوب واقف ہیں، اس وقت مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے، اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدا را کچھ کیجیے۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر وہ بے تاب ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گیا۔ وہ اکثر اس دکاندار سے گلے وغیرہ خریدتا تھا۔ اس دکاندار کا اس آدمی پر قرض بھی تھا۔ اس آدمی نے دکاندار کو گھر کی حالت بتائی اور کھانے پینے کا کچھ سامان مانگا اور کہا کہ میں جلدی اس کی قیمت ادا کروں گا، لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اپنی حالت سے آگاہ کر کے کچھ چیزیں طلب کی، لیکن دوسرے دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ الغرض جس سے کوئی امید تھی وہ ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ وہ بہت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنی حاجت طلب کروں۔ وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملاح نے اس آدمی کو دیکھا، وہ اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ملاح نے آواز لگائی، میں فلاں علاقے کی سواریاں بٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف گیا، ملاح کشتی کنارے پر لے آیا۔ آدمی کشتی پر سوار ہوا اور کشتی دریائے دجلہ کو پار کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے تعجب سے پوچھا تو جیسا عجیب آدمی میں نے نہیں دیکھا، تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ ملاح کی یہ بات سن کر اس آدمی نے ملاح کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو ملاح نے ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری پریشانیاں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ملاح نے ایک جگہ کشتی روکی اور اس سے دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی اس مسجد میں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کراؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی راہ نکل آئے گی۔ وہ آدمی وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس آدمی نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس آدمی نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ آدمی بہت گھبرایا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، اس شدید بارش میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک مسجد سے باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور اس سوار سے پوچھا کہ تم پر اللہ رحم کرے، تم کون ہو؟ سوار نے کہا کہ حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا، میں نے خوبصورت خواب دیکھا ہے اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کے بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیے، آپ جسے مستحق سمجھیں یہ ساری رقم اسے عطا فرما دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ساری رقم اس غریب آدمی کو دے دو جو ملاح کے ساتھ آیا ہے۔ قاصد نے کہا، حضور یہ 500 دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی، اس نے رقم چادر میں رکھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چلا گیا۔ بارش میں بھیگتا ہوا اپنے علاقے میں پہنچا، وہاں سے سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا، یہ دیکھو 500 دینار ہیں، اللہ نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو۔
اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، تیلوں کا تیل، چاول اور بہت سی کھانے کی اشیاء اسے دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیے۔ اس آدمی نے کہا اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا؟ دکاندار نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا، کچھ اس آدمی نے، اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بیوی شوہر کو دیکھ کر بولی اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی۔ یہ دیکھو، گھی، شکر، تیل اور بہت سی کھانے کی اشیاء بڑی مقدار میں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، اس کی تکلیف کچھ کم ہو گئی۔ اس آدمی نے بیوی کو دیناروں کے بارے میں نہ بتایا کہ کہیں خوشی کے مارے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح اس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ سارے دینار دکھائے اور سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ پھر میاں بیوی دونوں نے کاشت کے لیے کچھ زمین خرید لی تاکہ اس زمین سے حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ نے اس آدمی کی تنگدستی اور غربت دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو دعائیں مانگنے کا طریقہ تبدیل کر کے دیکھیں، کسی اور سے دعا کروائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں اور صبر سے کام لیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔